محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے تقاضے، محبت کس کی کامل ہے حضور سے، اس کی پہچان کیسے ہوگی، یہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں۔ اور صحابہ نے حضور کے ساتھ کیسے محبت کی۔ محبت ہر سینے میں رکھی گئی ہے، ہر دل میں، ہر دل کو کسی نہ کسی کے لیے جو ہے وہ ہر دل تڑپتا ہے۔ محبت عرش الہی کا تحفہ ہے جو کائنات کو دیا گیا۔ اگر محبت نہ ہوتی تو دنیا بے رنگ ہوتی، اگر محبت نہ ہوتی تو انسانیت کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا، اگر محبت نہ ہوتی تو دنیا کا سارا حسن ضائع ہو جاتا۔ کائنات کے اجالے اور کائنات کی روشنیاں محبت کے دم قدم سے ہیں۔ ہر ایک انسان میں کسی نہ کسی کی محبت موجود ہوتی ہے، وہ کسی نہ کسی کے لیے ضرور تڑپتا ہے۔ تو محبت کی اقسام، محبت کی قسمیں، محبت کس سے کی جائے۔ ایک محبت طبعی ہے، طبیعت کا کسی طرف میلان اور رجحان ہونا، جس طرح باپ اور بیٹے کی محبت ہے۔ تو اللہ کریم نے قرآن پاک میں بیٹے اور باپ کی کہانی بیان کی کہ جب یوسف علیہ السلام جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو نہیں مل رہے تھے، بھائیوں نے کنویں میں گرا دیا، تو آپ ایک لمبے عرصے تک آنکھوں سے آنسو بہاتے رہے اپنے بیٹے کی محبت میں، اپنے بیٹے کے پیار میں آنسو بہاتے رہے، حتیٰ کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی نظر بھی چلی گئی، رو رو کے سفید آپ کی آنکھیں ہو گئی۔ تو یہ ایک روپ ہے محبت کا۔ محبت عقلی بھی ہوتی ہے، عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ فلاں سے محبت کی جائے۔ جو انسان کی عقل ہے بعض اوقات یہ تقاضا کرتی ہے کہ فلاں سے محبت کی جائے، فلاں سے پیار کیا جائے، اس لیے کہ وہ صلاحیتوں سے مالا مال ہے، وہ علم سے مالا مال ہے، اس کے پاس دولت بڑی ہے، اس کے پاس تقویٰ کا نور جو ہے وہ موجود ہے، تو وہ مشکل میں کام آتا ہے، وہ مصیبت میں میرا جو دکھ ہے اس کو ہٹاتا ہے۔ وہ یہ ساری چیزیں دیکھ کے بھی کسی نہ کسی سے انسان کو محبت، عشق، پیار ہو جاتا ہے۔ اس کے یعنی جو احسان ہے، بعض لوگوں پر احسان ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے بعض لوگوں پر بھلے ہوتے ہیں کہ فلاں نے فلاں مشکل وقت میں میرے ساتھ بھلا کیا تھا، تو لہذا میں مجبور ہوں، ایک وقت تھا میں غریب تھا، اس نے میرے ساتھ تعاون کیا تھا، میں ضرورت مند تھا، اس نے میری ضرورت دور کی تھی، اب بھائی میری مجبوری ہے کہ میں اس سے ہاتھ محبت کروں، یہ میرا مشکل وقت کا دوست ہے، ساتھی ہے۔ تو محبت کی مختلف یہ اقسام آپ سن رہے ہیں۔ تو ایک محبت شرعی ہے، یہ شرعی محبت یہ ہے کہ شریعت آپ کو کہتی ہے کہ فلاں سے محبت کی جائے، فلاں سے محبت کی جائے، فلاں سے پیار کیا جائے۔ تو یہ شریعت کی بات مان کر کسی سے محبت کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو محبت جو ہے وہ والدین سے
طبیعت والی والدین سے محبت کرتے ہیں ہم، یعنی والدین سے اولاد کو محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، انہوں نے اسے پیدا کیا ہے، ان کے اس پر احسان ہے۔ جب وہ چھوٹا تھا والدین نے کتنی سختیوں کے باوجود، غربت کے باوجود، جیسے بھی حالات تھے والدین نے اسے پالا، اسے بڑا کیا۔ اب اولاد کا بھی حق ہے کہ اپنے ماں باپ سے محبت کرے جس طرح انہوں نے اس کے ساتھ محبت کی۔ لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی جگہ ہوں، میں تمہارے لیے باپ کی جگہ ہوں۔ اس وجہ سے کہ حضور نبی، اس وجہ سے بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو ہے وہ ہماری محبت کا حق رکھتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کریں، حضور ہمارے لیے باپ کی جگہ ہیں۔ تو والدین بندے کو دنیا میں لانے کا سبب ہے، ماں باپ ہے تو اولاد پیدا ہوتی ہے، اولاد تو دنیا میں لانے کا سبب والدین ہیں، اور جن کے صدقے یہ کائنات وجود میں آئی، جن کے صدقے یہ ساری دنیا بنائی گئی، تو ان سے بھی یعنی یہ تقاضا ہے کہ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں۔ والدین تو وہ ہیں جن کے سبب ہم دنیا میں آئے، اس کائنات میں آئے، تو جس ہستی کے صدقے یہ کائنات بنائی گئی، جس ہستی کے صدقے یہ دنیا بسائی گئی، یہ سارا نظام بنایا گیا، اس ہستی کے ساتھ بھی محبت جو ہے ضروری ہے، تقاضا کرتی ہے کہ ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ محبت کریں۔ تو کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے اس کے احسانات بہت ہیں ہم پر۔ بعض لوگ کسی کے ساتھ اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ فلاں بندے کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں، وہ مہربان رہا میرے اوپر، غربت میں مدد کرتا رہا، وہ جب میرے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو میرے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، بیماری آتی ہے تو میرے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو احسانات کی وجہ سے یعنی کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ اس کے احسانات بہت ہیں۔ تو بتاؤ حضور سے بڑھ کر کس کے احسانات ہمارے اوپر ہیں؟ کہ دنیا کی لحاظ سے کوئی ایک ساتھی گھر ہمسایہ بھائی دوست یعنی کچھ احسان کر دیتا ہے، اس کے احسانات یاد رکھتے ہیں، تو بتاؤ حضور سے بڑھ کر ہمارے اوپر کس کے زیادہ احسانات ہیں؟ نبی پاک سے بڑھ کر کس کی مہربانیاں ہمارے اوپر زیادہ ہیں؟ تو ایسا بندہ کائنات میں کوئی نظر آتا نہیں ہے۔ ہم جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، رسول اللہ نے ہمیں جنت کا راستہ دکھایا، رسول اللہ نے ہمیں جنت کے راستے پر چلایا، منظر کیا، ہمیں جنت کا راہ دکھانے والے حضور ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے تو جنت کی راہوں کو کون لایا؟ زندگی کا سلیقہ ہمیں کس نے دیا؟ یہ جینے کا ڈھنگ ہمیں کس نے سکھایا؟ یہ کس کی نگاہ کرم ہے؟ یہ کس کی نگاہ فیض سے سراغ زندگی پایا؟ کس کے دم سے کائنات میں اجالے ہوئے؟ کس کی یعنی کرم سے یہ کائنات جو ہے وہ نور ہو گئی؟ تو کس سے محبت اس لیے کی جاتی ہے؟ اس سے کوئی غرض ہو، اس سے کوئی کام ہو، تو کل یعنی یہ کام آئے گا۔ بعض لوگوں سے محبت کرتے کل مصیبت ٹائم بندہ چنگا ہے، کام آ جائے گا، آنے والے وقت کے اگر مجھے پر مصیبت آ گئی تو یہ میری مدد کرے گا، تعاون کرے گا۔ تو لہذا محبت کا وہ کہتا ہے کہ رشتہ اس کے ساتھ قائم رکھنا ہے، بندہ چنگا ہے۔ تو کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس سے کوئی غرض ہو تو کل کام آئے گا۔ بتاؤ پھر موت کے وقت ہمارے کام آنے والی کون سی ہستی ہے؟ پھر بتاؤ حشر سے زیادہ سخت وقت کون سا ہو سکتا ہے؟ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو۔ اگر موت کے وقت رخ محبوب سامنے ہوا تو موت کے وقت آسانیاں ہو جائے گی، موت کی سختیاں کے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن میدان معاشر میں اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنا دامن شفاعت پھیلا دیا تو سارے دکھڑے ختم ہو جائیں گے۔ قیامت کا دن آپ نے سن رکھا ہے کہ بڑا ہی سخت دن ہوگا، بڑا ہی مصیبت والا دن ہوگا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹی ماں سے بھاگے گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب ہر کوئی کسی سے دور بھاگے گا۔ اس دن اگر کوئی کام آپ کے آئے گا تو وہ آمنہ کے لال کی ذات ہے۔ ہم لوگوں سے محبت کرتے ہیں کہ یہ مصیبت میں کام آئیں گے، وہ مصیبت جو قیامت کے دن کی مصیبت ہے، وہ مصیبت جو موت کے وقت کی مصیبت ہے، وہ مصیبت جو قیامت والے دن کی مصیبت ہے۔ اس وقت جب کوئی مصیبت کسی کی دور نہیں کرے گا۔ بیٹے اور باپ کا ایک بہت بڑا قریبی محبت والا رشتہ ہے، ماں اور بیٹی کا بڑا قریب والا رشتہ ہے، والدین اور اولاد کا آپس میں بڑا محبت والا رشتہ ہے، لیکن اس دن یہ رشتے بھی ٹوٹ جائیں گے۔ اس وقت اس دن اگر کوئی رشتہ قائم کام کرے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ تو پھر ضرورت ہے، ہم پر فرض ہے کہ ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں، عشق کریں، حضور کے ساتھ پیار کریں اور سچے دل سے محبت کا جو ہے وہ اظہار کریں۔ ایک محبت کی قسم یہ بھی ہے کہ ہم بعض لوگوں کے ساتھ حسن کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، خوبصورت ہونے کی وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ فلاں بڑا بس سوڑا ہے، فلاں بڑا خوبصورت ہے، وہ حسن و جمال والا ہے، اس کا قد خوبصورت، اس کا بولنا خوبصورت، اس کا چلنا پھرنا، ہر ڈھنگ اس کا جو ہے اٹھنا بیٹھنا بڑا ہی خوبصورت ہے۔ اگر خوبصورت کو دیکھ کر محبت کی جائے تو پھر دیکھو حسن مصطفیٰ سے کون حسین ہے، میرے آقا سے زیادہ کون خوبصورت ہے۔ حسن مصطفیٰ کے تذکرے اگر سننے ہیں 1400 سال پہلے کے لوگوں کے سننے ہیں تو وہ الگ ہے، اگر 1400 سال کے بعد پیر میر علی شاہ نے حسن مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا تو کہا مخ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چڑھ کے دیدار نورانی ہے۔ یہ نغمہ میر علی شاہ نے گایا، حسن مصطفیٰ کا تذکرہ ہم نے جب صحابہ کا دروازہ اس پر دستک دی کہ یا رسول اللہ، یعنی اے صحابہ اکرام، اگر حسن سے والوں سے محبت کی جاتی ہے تو بتاؤ حسن والا جو ہے وہ کون ہے، خوبصورت جو ہے وہ کون ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں جو بار بار رسول اللہ کے فرمان نقل کرتے ہیں، حضور کے فرمان ہم تک پہنچاتے ہیں۔ آپ سے سوال کیا گیا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بیان فرمائیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا تھا؟ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حسن مصطفیٰ ایسا تھا جب مصطفیٰ مسکراتے تھے تو دیواریں چمکتی تھی۔ میرے مصطفیٰ جب مسکراتے تھے تو دیواریں چمکتی تھی۔ پھر کہتے ہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھوں گا، حضور جیسا نہ پہلے آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، وہ حسان سے، حضرت حسان جو حضور کے نعت خوان ہیں، جو حضور کی نعت پڑھتے ہیں، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو سننا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت ہے کہ حضور فرماتے کہ حسان میرے منبر پر چڑھ اور میری نعت مجھے سنا۔ حضور نعت اپنی خود بھی سنتے اور اپنے صحابہ کو بھی حسان کی زبان سے کلام نعت سنواتے۔ تو حضرت حسان کہتے ہیں کہ حسین تو تب ہوتا جب کوئی پیدا ہوتا، یا رسول اللہ آپ سے ایسا حسین تو کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے، آپ جیسا کوئی حسین دنیا میں کسی ماں نے جنم نہیں دیا، کسی ماں نے جگہ ہی نہیں، پیدا ہی آپ جیسا حسین کوئی کائنات میں نہیں کیا۔ تو برادران اسلام، یہ حضرت حسان
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ناخوان ہیں یہ حضور کا تذکرہ کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ جو ہے اس کی ثنا کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر جب مسکراتے تھے تو آپ کے چہرے سے نور نکلتا تھا۔ میری طرف توجہ کریں، جب حضور مسکراتے تھے تو آپ کے چہرے سے نور نکلتا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو یہ جو سامنے والے دانت مبارک تھے ان سے بھی نور نکلتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ شاعر نے کیا کہا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، بنا کے محمد نو خدا نے قلم توڑ دیتا۔ تو حضور جیسا کوئی نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک نہ آیا ہے اور نہ آئے گا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی بات، آپ کے جمال کی بات ابو بکر صدیق سے پوچھی جائے تو صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میرے دل کی خواہش ہے، میری یہ خواہش ہے، ہر بندے کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، مجھے فلاں چیز کھانے کے لیے مل جائے، مجھے فلاں چیز جو ہے وہ خوبصورت ہے وہ مل جائے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک خواہش ہے، تین خواہشیں آپ نے جو ہے وہ روایات میں بیان ہوئی۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ چہرہ مصطفیٰ ہو اور آنکھیں صدیق اکبر کی ہوں۔ یا رسول اللہ میری آنکھیں ہوں اور آپ کا چہرہ ہو، بس آپ کو دیکھتا ہی رہوں، آپ کو دیکھتا ہی رہوں۔ اسی وجہ سے ابو بکر صدیق ہر لمحہ آپ کو دیکھتے، آپ کی جدائی برداشت نہیں کرتے تھے، ہجرت میں بھی ساتھ، غار میں بھی ساتھ، اور آج میزان میں بھی ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح آپ کے حسن کا تذکرہ کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ یار میزان آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ سا خوبصورت کوئی اور دیکھا ہی نہیں ہے، آپ سا کوئی خوبصورت دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک محبت کسی نہ کسی سے، میں نے مختلف قسم محبت کی بیان کی ہے، کسی سے لالچ ہو پھر محبت ہم کرتے ہیں، کسی کے احسانات ہو پھر ہم اس سے محبت کرتے ہیں، کوئی مصیبت میں کام آنے والا ہو اس سے محبت کرتے ہیں۔ محبت جو صحابہ نے حضور کے ساتھ کی، چند ایک صحابہ کے واقعات آپ کے سامنے رکھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک تمہاری محبت کامل نہیں ہو سکتی جب تک اپنی جان، اپنے مال، اولاد سے بڑھ کر مجھ سے زیادہ محبت نہ کرو، اس وقت تک تمہاری محبت کامل نہیں ہے۔ عمر ابن خطاب فاروق اعظم ایک دن اپنی یعنی جو کچھ ذیل میں تھا، آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تھوڑے نال بڑی محبت ہے، بڑی پیار ہے، بڑی عشق ہے، یا رسول اللہ دنیا دی ہر شے کو ود کے سوائے اپنی جان تو چھڑ کے باقی دنیا دی ہر شے کو ود کے میں تھوڑے نال محبت کرتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا اے عمر تیری محبت ابھی کامل نہیں ہے، تیری ابھی محبت مکمل نہیں ہوئی۔ ایسے نہ کہو، ایسے کہو کہ میری محبت جو ہے وہ جان سے بھی زیادہ آپ سے مجھے جو ہے وہ عشق ہے۔ عمر فاروق نے فرمایا، جب حضور نے فرمایا کہ آپ کی محبت کامل نہیں ہے، تو فاروق اعظم تھے، حضور کے جو ساتھی تھے، حضور کے غلام تھے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہر شے جان سے بھی زیادہ محبوب آپ ہیں، جان سے بھی زیادہ مجھے عشق آپ سے ہے، جان سے بھی زیادہ محبت آپ سے ہے۔ حضور نے فرمایا تمہاری محبت جو ہے، تمہارا ایمان کامل ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا جو ہے وہ کامل ایمان کی علامت ہے، اور ہر چیز سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے۔
تو صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ سوال کیا گیا کہ عمر فاروق نے یہ جلدی جلدی بات کیسے کر دی کہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہے؟ تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ وہ تربیت مصطفیٰ تھی، وہ گفتگو مصطفیٰ تھی. یہ صحابہ حضور کے تربیت یافتہ تھے، حضور کی گفتگو میں جان جاتے تھے کہ حضور کیا کہنا چاہتے ہیں، حضور کیا فرمانا چاہتے ہیں. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس طرح لوگوں نے کی؟ حضرت زید کون ہے؟ حضرت زید بن حارثہ. یہ حضرت حارثہ کے بیٹے ہیں، حارثہ کے بیٹے ہیں. ان کی محبت کی کہانی سنو. حکیم بن حزام ان کو منڈی سے خریدتے ہیں. اس کو؟ حضرت زید کو. حکیم بن حزام ان کو حضرت زید بن حارثہ کو منڈی سے خریدتے ہیں اور انہیں اپنی پھوپھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضور کی زوجہ ہے ان کو تحفے میں دیتے ہیں. حضرت حکیم بن حزام زید بن حارثہ کو خریدا منڈی سے اور اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ تحفے میں دیا. کہا کہ یہ بچہ جو ہے یہ تحفے میں لے لو. پھر وہ وقت آتا ہے حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح مصطفیٰ ہوتا ہے. حضرت خدیجہ بڑی مالدار عورت ہے، بڑا ہی تجارت کا پیسہ ہے، دولت ہے. حضرت خدیجہ وہ سارا مال، وہ ساری دولت مصطفیٰ کریم کے قدموں میں نشاور کرتی ہے اور ساتھ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ مال آپ کا ہے، یہ جو بچہ میرا مجھے تحفے میں ملا ہے یا رسول اللہ اسے اپنی غلامی میں قبول فرمائیے، اسے اپنی غلامی میں قبول فرمائیے. حضور قبول فرماتے ہیں اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زید کو آزاد فرما دیتے ہیں، اس کو آزاد کر دیتے ہیں. تو یہ اعلان نبوت سے پہلے کی کہانی ہے. یعنی ابھی اعلان نبوت نبی پاک نے یہ اعلان نہیں کیا کہ میں نبی ہوں، یہ اعلان 40 سال کے بعد کیا. تو حضور نے ابھی اعلان نہیں کیا کہ میں نبی ہوں. یہ اس وقت کی محبت کی کہانی ہے. تو زید کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے والدین ڈھونڈتے رہے، بہت پریشانی میں ان کے دن گزرے، حتیٰ کہ زید کے باپ حارثہ بوڑھے ہو گئے، بڑھاپے کی عمر، بیٹے کا غم کھائے جا رہا ہے. بیٹا ڈھونڈ ڈھونڈ کے بستی بستی کریا کریا یہ بیٹا مل نہیں رہا، یہ بیٹا. تو کچھ لوگ اس زمانے جاہلیت میں بھی مکہ شریف آئے تھے، انہوں نے حضرت زید کو دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ غلامی میں موجود ہے. انہوں نے جا اس کو پہچان لیا اور جا کر ان کے شہر بستی میں بتایا کہ تمہارا بیٹا جسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اتنا یعنی بیمار ہو گیا ہے، لاچار ہو گیا ہے، تیرا بیٹا تو فلاں مکے میں محمد عربی کے پاس ہے. یہ آئے اور آ کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے. اور حضرت حارثہ زید کے والد آئے اور کہا کہ ہم سے کچھ فدیہ لے لو، ہم سے کچھ پیسے لے لو، ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دو، ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حارثہ سا تیرے بیٹے کو بلا دیا. تیرے بیٹے نے اگر آگیا کہ میں باپ نال جانا ہے، تیرے نال جانا ہے، حارثہ سی تیرے کو پیسے نہیں لوانگے، زید کو تیرے نال کھلتے مانگے. اگر زید آنکھیں بابے اپنے نال کوئی نہیں جانا، پھر اے حارثہ میں پیسے دے مانگا، زید جڑا ہے اس کو میں اپنے کول رکھا گا. اگر اے آنکھیں بیٹا میں نال لگا جانا تو پھر پیسے اسی نہیں تیرے کو لیتے تو نال لے جاوی. اگر یہ آنکھیں میں نہیں جانا تو پھر ساڑھے کو پیسے لے لگی زید نو نال نہ لے جاوی. تو جب بیٹے کو بلایا حضرت حارثہ جو ان کی تو یہ سوچ دی خیال تھا یہ میرا بیٹا اتنے سالوں میں جدائی میں تڑپ رہا ہوگا، یہ بکتا بتایا غلامی میں بکتا رہا یہاں پہنچا، جب یہ مجھے دیکھے گا میرے سینے سے لگے گا. تو جب بلایا تو معاملہ الٹ ہو گیا. تو کہا کہ بیٹا چلے، بیٹے کے ساتھ سلام گاہ ہوئی تو بیٹے نے کہا ابا جان میں تیرے نال کوئی نہیں جانا، میں مصطفیٰ دی چوکٹ مصطفیٰ دے دربار کو کوئی نہیں چھڑنا، میں حضور دی غلامی نو نہیں چھڑنا. زید
جدو آپ نے حارثہ نے گل سنی بڑے حیران بڑے پریشان آگیا ابا جان چلے جاؤ گھر واپس جدو میری محبت بھانو یاد آوے میری محبت جدو بھانو گھبرا لائے تسا کی کرنا ہے ایتھے بکے آ جانا ہے میرے نال ملاقات کر لینی ہے مل کے پھر واپس چلے جاوے آؤ پھر دل گھبراوے پھر آ جاوے آؤ مل لوے آؤ میں مصطفیٰ دی چوکھٹ نو نہیں چھڑ سکتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو زید دی اے محبت ویکھی اے عشق ویکھیا پیار ویکھیا میرے نبی اٹھے زید نو سینے نہ لایا اور فرمایا لوگوں سن لو زید آج تو بعد میرا بیٹا ہے میرا بیٹا ہے آئی غلام وکتا وکاندہ یعنی ایک سی وکتا وکاندہ بندہ سی اور سیدھی نوکر غلام آخ دیا تو زید نبی پاک نے فرمایا کہ غلام نہیں میرا پتر ہے میرا بیٹا ہے اور اس کو بعد نبی پاک نے اگلا جملہ فرمایا میں زید کا وارث ہوں زید میرا وارث ہے غلام اللہ دے نبی دی محبت کوئی نبی نہ محبت کرے تو پھر حضور اس کو محروم نہیں رکھ دے میرے نبی نے فرمایا ہے میرا بیٹا ہے میں اس کا وارث ہوں اے میرا وارث ہے اے میرا وارث ہے جب حضور نے محبت کا اظہار کیتا نا کہ حارثہ اے دیکھ رہے ہیں محبت کہہ دل میں اللہ ملتے آئی بھائی غلامی بے آیا بڑا تکلیفہ میں جو سی مصیبتہ میں جو سی اس نوتے محبتہ جڑی ہے ایتھے مل رہی ہے ایتھے گھرے میں بھی نہیں کر دی ایتھے ماں باپ کو کی محبتہ نہیں مل دیا اے محبت حضرت زید حادثہ دی حضور کا آئی حضور کا عشق ہا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پیار ہا تو برادران اسلام پھر وہ خجور کا تنا خجور کا سکیا درخت جس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے کیا کرتے تھے واضح و نصیحت فرماتے تھے تقریر کرتے تھے بیان کرتے تھے ایک دن حضرت ایک انصاری نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر جو ہے وہ بنوایا کیونکہ لوگ جو ہے وہ اسلام پڑھنے لگا اسلام جو ہے پھیلنے لگا لوگ زیادہ آتے تو حضور جو ہے وہ تبلیغ واضح و نصیحت زیادہ کرتے تو تادیر کھڑے رہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کا یہ خیال تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیر چیر کھڑوتے رہتے تو تھکاوٹ آپ کو جو ہے وہ نہ ہو تو انہوں نے جو ہے وہ انصاری نے ممبر بنایا وہ لکڑی کا کام کرتا تھا ممبر تیار کیا اس پر حضور بیٹھ کے جو ہے وہ واضح و نصیحت فرمایا کرے تو پھر کیا ہوتا ہے کشانہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ کے حجرے سے نکلتے ہیں مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں اور صحابہ پہ تاب ہے کہ حضور ابھی گفتگو فرمائیں گے اور ہم حضور کی باتیں سنیں گے صحابہ پہ تاب ہے ابھی حضور نے گفتگو کا آغاز نہیں کیا تو دیکھا کہ چیخنے کی آوازیں آنے لگی رونے کی آوازیں آنے لگی تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس طرح رونے کی مسجد نبوی میں آوازیں آئی جس طرح اونٹنی کا بچہ ماں سے بچھڑ جائے نا تو وہ بڑی جنی رونے والی سخت سی آواز نکالتا ہے بڑی درد والی آواز اس کی نکلتی ہے اونٹ کے بچے ڈاچی کی بچے کی تو جس طرح اونٹنی کا بچہ روتا ہے اس طرح مسجد نبوی میں رونے کی آواز ہمیں بھائی صحابہ دیکھتے ہیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو خجور کا تنا ہے خشک تنا سبز نہیں ہے یہ میرے عشق اور محبت میں رو رہا ہے پہلے حضور وعظ کرتے تھے میرے نال ٹیک لاگے میرے نال ڈھولا کے بیان کرتے تھے اب منبر آ گیا ہے اب جدائیاں بڑھے گی حضور میرے ساتھ ٹیک نہیں لگائیں گے لہذا یہ جدائی خجور کے تنے سے برداشت نہ ہوئی ایسا رویا ایسا درد بھری آواز کے صحابہ بھی رونے لگ گئے اور صبح
ابو بکر بھی آنسو بہا رہے ہیں، حیدر کرام دیگر صحابہ بھی رو رہے ہیں۔ نبی پاک منبر سے اتر کر اس کھجور کے تنے کو میرے نبی نے سینے سے لگایا، محبت کا اظہار فرمایا۔ لوگ دیکھ کر نبی پاک کی ذات پہ بڑے بڑے سوال اٹھاتے ہیں، ان کی بھی ہو سکتا ہے یہ عقل نہیں بنتی، عقل جڑی نہ بنے وہی معجزہ ہوتا ہے، جڑی عقل ساڈی وچ نہ آئے۔ میرے نبی نے سینے سے لگایا، حدیث میں آیا کہ میرے نبی نے ایسے کھجور کے تنے پر ہاتھ پیار سے پھیرا، محبت سے ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیر کر میرے آقا نے فرمایا اے کھجور کے تنے، اگر تمہاری مرضی ہے میں تجھے جنت میں لگا دوں، جنت کی نہریں، جنت کے چشمے تیری جو جڑیں ہیں انہیں سیراب کریں گے، تیری جڑیں جنت کا پانی پیے گی، تیری جڑیں جنت کے چشموں کا پانی پیے گی، یا اگر تیری مرضی کہ میں تجھے مدینے کے باغ میں لگا دیتا ہوں تو پھلے گا، تیرا پھل صحابہ میرے غلام کھائیں گے۔ اب تیری مرضی ہے یہ مدینے کے باغ میں لگنا چاہتا ہے یا جنت میں جانا چاہتا ہے؟ اس تنے نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے جنت میں لگا دیا، بھیج دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ میرا جو تنا ہے کھجور کا میرے ساتھ محبت کرنے والا، اگر میں اسے چپ نہ کراتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا، یہ قیامت تک روتا رہتا۔ تو برادران اسلام، یہ وہ کہانیاں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ خشک تنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زمین کا آسمان کا ذرہ ذرہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں احد پہاڑ، احد پہاڑ کی یہ پہاڑ یہ نا مٹی کا بڑھیا اسی پتہ نہ جنہ بے کیا انہوں نے پتہ ہے، احد پہاڑ ایک پتھر ہی ہے نا، زمین ہے نا، زمین میں شعور کوئی نہیں، عقل کوئی نہیں، لیکن اللہ نے نبی پہ فرماتے ہیں اے میرے غلاموں، اے احد پہاڑ، اے میرے نال پیار کر دائے، میں محمد اے نال پیار کر داوا، احد پہاڑ نال میں عشق کر داوا، اے میرے نال محبت کر دائے۔ ایک روایت دے اندر آیا کہ نبی پاک احد پہاڑ تے کھڑے نے، احد پہاڑ تے کھڑے نے، احد پہاڑ محبت نال کچھ لیا، حرکت آئی تو نبی پاک نے اپنا پاؤں مبارک پہاڑ تے ماریا اور فرمایا احد پہاڑ ٹھہر جا، رک جا، تیرے اتے ایک نبی کھڑے آئے، ایک صدیق کھڑے آئے، دو شہید کھڑے ہوئے نے، وہ صدیق ابو بکر صدیق ہے، وہ شہید فاروق اعظم ہے، عثمان غنی نالے، یہ دوے شہید نبی پاک نے خود دنیا تے زہرن موجود نے، جنہیں لوگ آتے نبی پل دی خبر ہی کوئی نہیں۔ ابو بکر دا زمانہ گزریا، پھر عمر دا آیا، پھر مسجد نبوی دے اندر عمر فاروق نماز دی حالت دے اندر شہید کیتے گئے مسجد نبوی دے اندر، اور پھر عثمان غنی عمر فاروق تو بعد شہید ہوئے۔ تو نبی پاک نے پہلو خبر دیتی کہ ابو بکر جڑا ہے نبی بھی شہادت دی موت ظاہرت نہیں آئے دی، صدیق اکبر تے بھی شہادت دی موت نہیں آئے دی، اے عمر اور عثمان جڑے نے دووے شہید نے، اس میں علم غیب آتے ہیں، یہی حضور نے خبر دیتی ہے۔ نبی پاک نے تو قیامت تو بعد یہ بھی خبر دیتی ہے، امتی ہمیں محبت کرنے آ دیوا کہ نبی پاک کو کل دی خبر ہی کوئی نہیں، نبی پاک کو طاقت ہی کوئی نہیں، یہ بدبختی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی کہانیاں اگر ہم سنتے سناتے رہیں تو وقت جو ہے وہ کم پڑ جائے گا۔ تو محبت کا تقاضا ہے کہ جس کے ساتھ عشق کیا جائے، جس کے ساتھ محبت کی جائے، میری طرف توجہ کریں آپ بزرگ، جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا، یعنی جس کے ساتھ محبت کی جائے اس کی اداؤں پر، لیکن لوگ اس کی
ٹھیک حاجی رکھ دیتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا بھی تقاضا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اگر محبت کرتے ہیں تو نبی پاک کی اتباع بھی کریں, حضور کی بات بھی مانے. آج کا جو دور ہے ہم ظاہر اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک سے محبت ہے, لیکن جھوٹ بولتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, لیکن جھوٹ بولتے ہیں. شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں, زبان سے کہتے ہیں کہ جان قربان کریں گے. محبت جس سے کی جائے, محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کی بات بھی مانی جائے. یعنی میں آدم میں حاجی صاحب نال بڑی محبت ہے, حاجی صاحب آدم میرے نال نکالی دی بڑی محبت کرتے ہیں, لہذا کوئی کمے دی لوڑ پئی تے میں آکھاں دا وکالی صاحب نہیں جی قاری صاحب تہاڈی لوڑ پے گئی ہے, پیسے دی لوڑ ہے, حاضر ہو. تے میں آکھاں جی تہاڈی گل نہیں منن ہوندی, محبت بڑی ہے. تو یہ جھوٹ ہی ہے. محبت تے تاں ہی کہ مصیبت دے اندر یا دکھ دے اندر یا کوئی بندہ کام آکھے تے دی گل منی جاوے. اسی رسول اللہ نال محبت دے دعوے کریے, بولیے جھوٹ, غیبت کریے, حسد, تکبر, ملاوٹاں ہر کام کے اندر کریے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر تسی کرتے ہو تو پھر نبی پاک دی گل بھی مننی ہے. عبداللہ بن رواح حضور دے صحابی یہ خود بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سویرے سویرے فجر ٹائم بلایا اور بلا کے فرمایا عبداللہ بن رواح اے چند صحابہ دی جماعت لے لے, فلاں محب تے چلا جاؤ تے جا کے لڑنے جہاد کرنے. جمعہ والا دیڑا ہے, جان کریو گلیا جمعہ والا دینا. تے میں سوچیا با اے جڑی جماعت ہی کردا میرے کولے اٹھڑی, میں او تے بہما دا تے پیچھے دوڑا کے رل لاواں, میں جمعہ جڑا ہے نا انہاں گساواں او نبی پاک دے پیچھے پڑھا. یعنی یہ بھی سعادت ہے اللہ دے نبی دے پیچھے جمعہ پڑھنا, یہ سعادت ہے. نیک لوگوں کے پیچھے اگر نماز پڑھنی نصیب ہو جائے پھر نبی پاک سے بڑا اور ہو سکتا ہے. تو یہ سعادت سمجھ کے عبداللہ بن رواح نے اپنے اندر ہی فیصلہ کیا کہ گل دے نا میں حضور کے پیچھے نماز پڑھنا نہ جمعے دی, اس تو بعد ڈاچی بجا سا مگر رل جا سا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عبداللہ بن رواح نے ان کو بھیج دیا ساتھیوں کو, خود جب نبی پاک کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے, بات پر بیان کرنا توجہ سے سننا میں کیا کہہ رہا ہوں. عبداللہ بن رواح کو دیکھا کہ مسجد نبوی میں نبی پاک نے بلایا, فرمایا عبداللہ بن رواح میں نے تجھے مہم پر بھیجا تھا, عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, میں نے ان کو ساتھیوں کو بھیج دیا ہے, میری خواہش تھی کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تجھے کہا تھا, میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ جنگ پہ جا. تو لہٰذا جو جنگ پہ گئے ہیں نا, اور اگر زمین اور آسمان کے درمیان جتنا بھی سونا ہے اس کو اکٹھا کر کے صدقہ خیرات کرے نا, اس کا ثواب جو تجھے ملے وہ ثواب سونا خیرات کرنے کا زمین و آسمان کے درمیان جتنا سونا ہے اس کا ثواب تھوڑا ہے جو میری بات مان کر جنگ پہ چلے گئے ہیں. تو نہیں گیا, وہ تجھ سے اتنا زیادہ آگے ہیں, ان کو ثواب اتنا زیادہ ہے. یعنی نبی پاک کی گل مننا اسی نرادیاں باسی عشق کیتا ہے, اسی ایک کدی نہیں آکھا کہ یا رسول اللہ اسی تہاڈی گل بھی مننی ہے, تہاڈے نال محبت بھی کرنی ہے. تو اس لیے محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی بات بھی مانی جائے. تو صحابی رسول کی آپ نے بات سن لی. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, ایک صحابی آیا بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھا اور کہا کہ السلام علیکم. نبی ہاتھ بڑھائے, نبی پاک نے اس کے ساتھ سلام نہیں لیا, سلام کی طرف توجہ, سلام نہیں لیا. عرض کی کہ یا رسول اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہے, گناہ ہو گیا ہے,
گناہ ہو گیا ہے، یا رسول اللہ معاف فرماؤ۔ فرمایا آگتا انگارا نب کے میرے ہاتھ بڑھا رہے ہیں، سونے دی انگوٹھی پا کے، اے آگتا انگارا ہے، اے جہنم دا انگارا ہے، میرے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ نبی پاک نے انگوٹھی اتاری اور پھینکی زمین تے۔ نبی پاک نے حکم تے اس نے انگوٹھی پھینک دیتی، کہ تو پھینکی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے صحابہ کافی دیر گزر کی گفتگو چلتی رہی تو صحابہ نے آکھا پہچان ہے کہ گھر لے جا اپنی بیوی دے کم آوے دی۔ تو صحابی نے فرمایا کہ جیڑی انگوٹھی میرے نبی پھینک دیتی ہے میں وہ گھرے میں بھی لے جانی اور زمین تو چڑھا نہیں، سونا بڑا قیمتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ آئی شکیتا ہے، صحابہ نے آج محبت حضور نال کیتی ہے کہ سارے نے یہ کرنی روڑی ہے جیسی ہر وباہ ہوتے ساڑھے سورے جڑے لوگ اٹھے سونے دی پاندے کئی باری جیسی آپ بڑھا لینے ہیں تو کئی باری لوہے دے کڑے پیر ہتھاں ہوتے بھی دے پیرہ میں بھی دے 5-10 لاکھ جڑے بڑے بڑے پائے ہوئے انہاں ساریاں چیزاں تو اللہ دے نبی نے منع کیتا ہے۔ چاندی دی انگوٹھی چاند بادشاہ جس نے اللہ دے نبی نے اجازت دیتی ہے وہ پہنو، لوہا تے کڑا تے سونا پا کے۔ تو صحابی دا عقیدہ ویکھو جس نے کہ حضور دی گل نو منیا تو تسی سن کے کرنا ہی مار چھڑ دے ہو، کدوں مرسو دے قبرہ میں جا رہے تے پھر نبی پاک دی گل منو دے۔ میرے نبی پاک مدینے دی گلی دے اندروں گزرتے گئے کیا کہ ایک مکان گنبد والا ہے۔ نبی پاک اس دور کے اس گنبد والے مکان کو پسند نہ کرتے، پوچھے آئے کدا مکان ہے، فلاں صحابی دا ہے۔ میرے نبی نے چہرہ پھیر لیا، چہرہ پھیریا صحابہ نے، اس صحابی دسیا کہ حضور آج گزرے آن اور حضور نے تیرے کم گھر کو پسند نہیں کیتا۔ تو صحابی نے لیا تھوڑا گھر کو زمین دے نال جو چیز میرے نبی کو پسند ہے وہ صحابی نے کہا کہ مجھے بھی نہ پسند ہے، مجھے بھی پسند نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم غلام ہیں، پھر ہم وہ کام کیوں کرتے ہیں جو نبی پاک کو پسند نہیں ہے؟ ہمیں وہ کیوں اچھے لگتے ہیں؟ ہمارے سر سے لے کر ہمارے پاؤں تک اگر جا کے ہم دیکھیں تو ہمارا ہر کام وہ ہے جو نبی پاک نے ناپسند فرمایا ہے، جس کام سے ہمیں نبی پاک نے منع کیا ہے اور وہ کر رہے ہیں۔ ہر کام ہمارے کاروبار ہو، ہماری شادیاں ہو، شادیوں پہ کنجر نکانے، شادیوں پہ گویے بلانے، رسول اللہ کو آپ خوش کر رہے ہیں۔ صحابہ تو اس انگوٹھی کو نہیں اٹھاتے تھے، صحابہ اکرام تو اس مکان کو گراتے تھے جس کو حضور ناپسند فرماتے تھے، حضور ناپسندگی کا اظہار کرتے تھے۔ آپ سر سے لے کر پاؤں تک سارے حضور کی نافرمانی والے کام کر رہے ہیں۔ پھر اپنے چہرے کو دیکھیں، نبی پاک کا صحابی تھا، اس کے 2 بال تھے، حضور مسکراتے خوش ہوتے، اس نے سمجھا شاید پتہ نہیں حضور کو اچھے نہیں لگتے، اس کی سوچ کے مطابق وہ کھیڑ کے آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، میرے نبی نے چہرہ پھیر دیا، وہ پلٹ کے دوسرے بار حضور نے پھر چہرہ پھیر دیا۔ جب پھیرا وہ سمجھ گیا صحابی تھا، گھر گیا اور پھر اس وقت تک حضور کے سامنے نہیں آیا۔ 2 بال جب دوبارہ نہیں ہوگی، وہ دے آڑی 2 بال صرف داڑھی دے 2 بال ہے، بندے کی تو کنے جڑے روز رگڑا دیں داڑھی انہاں اسی کس پاس سے جا رہے ہیں؟ حضور دی سنت یہ ہوئے تو کی ہوتا ہے؟ بعد ادن وواہ نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا وواہ؟ مولویاں کہیں 4 بھی کیتی ہیں، کہیں 3 بھی کیتی ہیں داڑھی لگا، ٹھیک ہے؟ اس واسطے داڑھی سین کو چہرے پہ سجاؤ۔ سارے نبیوں دی سنت داڑھی اور سارے نبی دی سنت موٹ کنی ہے؟ ایک موٹ سنت رسول ہے۔ اگر حضور نہ عشق ہے پھر کوڑ مارنے دے بجائے باسان بڑا عشق ہے، پھر سچے دل نہ محبت کرو۔ تھوڑا ہر عمل، تھوڑا چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا جڑا ہے وہ دسے کہ تھوڑا حضور نہ عشق ہے۔ تو حضرت رومی لکھتے ہیں کہ کسی نے مجنون کو دیکھا، ریت پر لیلا لکھتا ہے، مجنون ریت پر لیلا لیلا۔ کسی نے کہا کہ کمڑے آئے ریتوں تے کیوں لیلا لیلا پہ لکھتا ہے؟
اس کیا اس لیے لکھ رہا ہوں کہ میں ریت پہ لیلا لیلا لکھتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے. میری محبوبہ ہے لیلا, میرے اس سے پیار ہے. تو امتی کو اگر اپنے نبی سے محبت ہے تو پھر اپنے نبی کا بار بار نام لے اور دل کو سکون محسوس کرے. جہاں بیٹھے اپنے نبی کا تذکرہ کرے, جہاں بیٹھے اپنے نبی کی باتیں کرے. تو بادشاہ وقت نے ایک مرتبہ لیلا کو دربار میں بلایا. لیلا جڑی وہ زنانی آئی جتنا مجنون عشق ہویا. توجہ کرو میرے حاجی صاحب. تو جس طرح لیلا کو بلایا اور کہا کہ تم ایڈی سونی تے ہے کوئی نہ تیرے نال تو میری لونڈی سونی ہے. بادشاہ کیا کیا تیرے نالوں میری لونڈی سونی ہے. تم ایک نوجوان کو پاگل کیتی پھر دیں گے. وہ مطلب اتنا پاگل ہے پھر مجنون ہو گیا اس کا نام مشہور. تو لیلا نے کہا مختصر جواب دیا اور کہا کہ بادشاہ مجنون والی پہلے آنکھ لے آ. مجنون والی پہلے آنکھ لے آ. تو ہے عقل والا. مجنون عقل کو بیچ بیٹھا. مجنون عقل کو بیچ بیٹھا ہے. ٹائم ہو گیا پر میں تھوڑا جا ٹائم بڑھنے کو لینا ہے, محسوس نہ کرے. تو نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لیلا نے کہا کہ آج جو ہے وہ مجنون والی لا. چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنا ہو یا تڑپ ہو پھر آنکھ صدیق اکبر والی لا, پھر آنکھ فاروق اعظم والی لا, پھر آنکھ حیدر کرار والی بنا. تو برادران اسلام پھر حضرت نبی پاک جیسے کے ساتھ عشق ہو, محبت ہو, اس کی ہر نسبت والی چیز سے محبت ہوتی ہے. حضرت امام مالک کہتے ہیں, آپ فرماتے کہ جو بندہ کہے گا کہ مدینے کی مسجد جو زمین ہے وہ بنجر ہے, مدینے کی زمین جو بنجر ہے یعنی اس میں کچھ اگتا ہی نہیں ہے, جو یہ کہے زبان سے, آپ فرماتے کہ ان پریوں دی کرنی ہوئی کوڑے مار سزا دیتا ہوتے کہ نبی پاک کے مدینہ کی زمین کی یہ توہین ہے کہ اسے کوئی بنجر کہے. یہ امام مالک کہتے ہیں جس کے ساتھ یعنی نبی کے ساتھ اگر عشق ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں کی نسبت ہے, اگر حضور کے قدم مدینے کی زمین پہ لگے یا مکے کی زمین پہ لگے تو رب فرمائے کہ محبوب تیرے قدمہ کی برکت ساری زمین مسجد بڑھا چڑھی گی, ساری زمین پاک کر دیتی ہے. تو نبی پاک کے نسبت والے لوگوں کی محبت کرنی ہوگی. کسی نے دیکھا کہ مجنون جو ہے ایک کتے کے پاؤں چوم رہا ہے. سوال کرنے والے نے کہا پاگل کتے کے پاؤں چومتا ہے. اس نے کہا کہ تجھے پتا نہیں یہ لیلا کی گلیوں میں کتا گزرتا ہے, یہ لیلا کی گلیوں میں گزرتا ہے, وہ میری محبوبہ ہے تو میں اس کے کتے کے پاؤں چوم رہا ہوں. تو یہ عشق ہوتا ہے. عشق ہو تو پھر مدینے کی زمین کا بھی ادب کرنا ہوگا. تو نسبت جس سے محبت ہو اس کی ہر چیز نسبت والی سے محبت کرنی ہے. تو پھر نبی پاک نے فرمایا ابو بکر صدیق دے احسان میرے کو لذت تھے نہیں, قیامت تاڑے دھڑے لابلا سی کہتے دین ڈھیر نے میرے تے. اور اس وقت دے دین نے جدوں اسلام کمزور آئی, تھوڑا جا آئی, سانگ کوئی نہ دیندہ کرتے حضور دے نال نہ ملتے, پر جیڑا نبی پاک